رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب طہ یاسین النبی مؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، اور لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صلی اللہ محمد کہ جو نبی رحمت ہیں، اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں۔ بے شک کہ محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ صلی اللہ محمد مومنات، آج میرا موضوع گفتگو موت ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا تھا کہ مولا ہمیں موت اور حیات کا فلسفہ بیان کیجیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ مردہ ہیں، لیکن وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو دیکھیں، قبروں میں سو جانا موت کی علامت نہیں، اور زمین پر چلنا پھرنا جو ہے وہ زندگی کی علامت نہیں۔ تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام شیعہ بہشت میں ہوں گے، خواہ ان کے گناہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن خدا کی قسم میں تمہارے لیے برزخ سے ڈرتا ہوں۔ گویا محمد والے محمد سے محبت رکھنے والے ایک نہ ایک دن ضرور بہشت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن برزخ کے سخت اور طویل ترین سفر کو طے کرنے کے بعد برزخ کے زمانے میں مولا ہماری مدد نہیں کریں گے۔ ہمیں خود اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہوگا اور ہر ممکن حد تک اپنے دامن کو برائیوں سے بچانا ہوگا۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ برزخ ہے کیا؟ دیکھیں، برزخ کے لغوی معنی پردے کے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہے، یعنی مرنے کے بعد سے دوبارہ اٹھنے کے وقت کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یا میں یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ قبر میں پہلی رات سے لے کر دوبارہ اٹھنے کے وقت کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اور دیکھیے
اس عالم برزخ کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جس طرح شکل مادر میں پلنے والا انسان عالم دنیا کا اندازہ نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح عالم دنیا میں رہنے والا انسان عالم برزخ کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ زمانہ بہت سو کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی مانند ہوگا، اور بہت سو کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا کہ پروردگار عالم ان پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو دیکھیں، محمد و آل محمد سے محبت رکھنے والے لازماً ایک نہ ایک دن بہشت میں داخل ہوں گے، لیکن برزخ کی تیاری ہمیں خود کر کے جانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برزخ کی سختی سے کیسے بچا جائے؟ تو دیکھیں، ہمیں بہت سارے اعمال کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں سے ایک عمل جو بتایا جاتا ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ یعنی معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم پر موت کی سختی آسان ہو جائے تو پھر صلہ رحمی کرو، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بے شک والدین ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ہماری پہلی درسگاہ قرار دیا ہے۔ والدین ہی وہ ہیں کہ جو اتنی تکلیف اٹھا کر بھی ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں مادی اور معنوی ترقی دینے کے لیے بہت ساری مشکلات برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی اف تک نہیں کہتے۔ یقیناً جب بھی ماں ہو یا باپ، والدین کا لفظ ذہن میں آتا ہے، پیار و محبت، خلوص و شفقت جیسے احساسات سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ یقیناً پروردگار عالم نے والدین کو رتبہ عظیم عطا کر کے انہیں ہمارا بہترین درسگاہ قرار دیا، اور یہ والدین ہی ہیں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور دیکھیں، پہلی چیز جو ہمیں برزخ کی سختی سے بچائے گی وہ ہے صلہ رحمی، اور صلہ رحمی میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور پروردگار عالم بھی بہت سخت الفاظ میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں ہر چیز سے درگزر کر سکتا ہوں، لیکن مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، میں حقوق الناس سے درگزر نہیں کروں گا۔ یعنی ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق الناس ہیں۔ حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں، ان کو تو پروردگار عالم معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق الناس وہ حقوق ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں۔ جب تک ہم ان سے معافی تلافی لے کر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے، ہم بروز محشر پکڑے جائیں گے۔ کوئی بھی ہم پر اپنے حق کو واضح کر سکتا ہے، تو حقوق الناس کو ادا کرنا لازماً ہے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں برزخ کی سختی سے بچائے گی وہ ہے صلہ رحمی، اور دوسری چیز جو ہمیں برزخ کی سختی سے بچائے گی وہ ہے محبت اہل بیت۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو بڑی تنہائی کا عالم ہوتا ہے، بڑی گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے، لیکن پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ 6 سمتوں سے نور آتا ہے اور آ کر 6 سمتوں میں بکھر جاتا ہے، اور جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اب وہ دیکھتا ہے کہ دائیں جانب سے عذاب اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو دائیں جانب جو نور موجود ہے وہ اسے اندر نہیں آنے دیتا، بائیں جانب سے عذاب اندر آنا چاہتا ہے تو بائیں جانب جو نور موجود ہے وہ اسے اندر نہیں آنے دیتا، اوپر سے آنا چاہتا ہے تو اوپر کا نور جو موجود ہے وہ اسے اندر نہیں آنے دیتا۔ یعنی کہ مختصر یہ کہ 6 سمتوں سے عذاب اس کی جانب پڑتا ہے، لیکن 6 سمتوں میں جو نور موجود ہے وہ اسے اپنی اندر آنے نہیں دیتا، تو وہ بندہ مومن پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ اے نور تو کون ہے؟ تو ایک طرف سے آواز آتی ہے میں تیری نماز ہوں، ایک طرف سے آواز آتی ہے میں تیرا روزہ ہوں، ایک طرف سے آواز آتی ہے میں تیری زکوٰۃ ہوں، ایک طرف سے آواز آتی ہے میں تیرا خمس ہوں، ایک طرف سے آواز آتی ہے میں تیرے دل میں موجود وہ نیکی ہوں کہ جو تم مومنین کے ساتھ سر انجام دیا کرتا تھا، اور ایک نور جو سب کا سردار ہے اس جانب سے آواز آتی ہے کہ میں تیرے دل میں موجود محبت اہل بیت ہوں۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں عذاب الہی سے بچائے گا، لیکن وہی نماز روزہ ہمیں عذاب الہی سے بچائے گا جو دل میں محبت اہل بیت کو رکھ کر سر انجام دیا جائے گا۔ تو یہ بات وہ ہے
کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اپنے دل میں محبت اہل بیت رکھتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے آخروی زندگی جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے. اور مومن وہ ہے کہ جو دنیا میں مشکلات اسے ملتی ہیں لیکن آخروی زندگی پروردگار عالم اس کی آسان سے آسان تر کرتا چلا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ محبت اہل بیت ہی تو ہے جو ہمیں آج کربلا میں لے کر آئی ہے. یہ محبت آل محمد و آل محمد ہی جو ہے جو ہمیں آج یہاں عراق میں ہم موجود ہیں اور آج ہم یہاں حرم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہیں. کہ یہ محبت وہ ہے کہ کسی نے ہمارے امام سے پوچھا تھا مولا آپ کی جد کے زائر کو کیا اجر ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اجر کیا کم ہے کہ جب بروز محشر کو اٹھایا جائے گا تو اپنی مرضی کے 70 گناہ گاروں کو جنت میں لے جائے گا. تو دیکھیں یہ ہے زوار امام حسین کا مقام، یہ ہے زائر امام حسین کا مقام کہ جب وہ بروز محشر اٹھے گا تو اپنی مرضی کے 70 گناہ گاروں کو جنت میں لے کر داخل ہو سکتا ہے. اور ایک جگہ ہمیں ملتا ہے کہ پوچھا گیا کہ اور اجر کیا ہے زائر امام حسین کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتابوں میں بھی ملتا ہے اور معصوم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک اجر یہ ہے کہ جب وہ مومن جو زائر امام حسین ہے جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے گرد کی 70 قبروں میں سے عذاب الہی اٹھا لیا جاتا ہے. وہ اہل قبور حیران ہوتے ہیں کہ آج ہماری پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی کہ ہماری قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا. بس پریشان و حیران ہو کر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری ایسی کون سی نیکی کام آ گئی کہ آج ہماری قبروں سے عذاب الہی اٹھا لیا گیا. فرشتے کہتے ہیں تمہاری ایسی کوئی نیکی کام نہیں آئی، شکر بھیجو کہ آج قبرستان میں زائر امام حسین دفن ہوا ہے، اس کے دفن ہونے کی وجہ سے تمہاری قبروں پہ سے عذاب الہی اٹھا لیا گیا. تو وہ اہل قبور کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی قبر میں دفن ہوا ہے تو ہماری قبروں سے عذاب الہی کیوں اٹھا لیا گیا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تمہاری قبروں سے عذاب الہی اس لیے اٹھا لیا گیا کہ آج اس زائر امام حسین سے جناب فاطمہ زہرا ملاقات کرنے آ رہی ہیں. تو دیکھیں جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جنہوں نے دعا کی تھی ہم دعائے جناب فاطمہ الزہرا ہیں. بی بی نے کہا تھا بابا کیا کوئی ہوگا جو میرے حسین پر روئے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا اے بیٹی اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. میں کہوں گی بی بی آج ہم یہاں مولا علی کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی ہم کربلا سے لے کر یہاں تک آپ کے لال کا پرسہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں. بی بی ہمارے اس پرسے کو قبول کیجئے. بی بی ہمارے دل میں جو دعائیں تھیں انہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیے. بی بی جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیے. بی بی جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنے غیب سے ادا فرما دیجئے. بی بی جو ناہید باجی اپنے دل میں دعا لے کر آئی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائیے اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائیے، انہیں جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرمائیے. الہی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی